اب کلاس 5 اب بچے کی سرگرمی ہے نماز سے متعلق کوئی 3 قرآنی آیات کا ترجمہ لکھیں۔ تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ نمبر 2، بے شک ایمان والے نجات پانے والے ہو گئے جو نماز میں عز و نیاز کرتے ہیں۔ نمبر 3، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔ یہ آپ کے سوال جواب اور کوشچن اور سرگرمی سب مکمل ہو گئے، چیپٹر مکمل، سبق مکمل لکھے گا، ٹھیک ہے؟ اچھے سے کام کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ کلاس 5 آپ کا دوسرا چیپٹر ہے روزہ۔ اس کی بلند خالی کریں گے۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور یہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی تم پرہیزگار بنو۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں جس کا مطلب ہے خود کو روکنا۔ روزے رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں جن کی تعداد 29 یا 30 ہوتی ہے۔ روزے میں فجر کی اذان سے مغرب کی اذان تک ہم نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ ہی کچھ پیتے ہیں۔ اس کے علاوہ خود کو ہر قسم کی برائی سے بچانا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پا لے وہ ضرور پورے روزے رکھے، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی اگر کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے تو وہ بعد میں روزے پورے کر سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے روزہ دار کا روزہ کھلوایا اور تو اس کو روزے دار جیسا اجر ملے گا۔ ٹھیک، نیکسٹ پیج میں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ایسا شخص جس کی طبیعت روزہ رکھنے سے بگڑ جائے یا جو شخص سفر میں ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، لیکن ان روزوں کو بعد میں ضرور رکھے کیونکہ یہ فرض روزے ہیں، ان کی معافی نہیں ہے۔ اگر بہت کوئی مجبوری ہے کہ نہیں رکھ سکتے یا اتنی طاقت نہیں ہے کہ نہیں رکھ سکتے تو وہ بعد میں ان روزوں کو پورا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑی آسانی کر دی گئی ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے فجر کی اذان سے پہلے ہم نہ کچھ کھاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں جس کو سحری کہتے ہیں۔ فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سحری کھانا سنت ہے۔ سحری کھا کر روزہ رکھنے کی دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا یہ ہے، وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں نے کل کے رمضان کے روزے کی نیت کی۔ آپ سحری میں اٹھتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں پیتے ہیں، پھر سحری کی فجر کی اذان سے پہلے ہی کھا کے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں اور اذان کا انتظار کرتے ہیں، اور جیسی اذان ہوتی ہے ہم نیت کرتے ہیں۔ تو سحری کھانا سنت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رات کو 12-1 بجے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور بس فجر کی اذان کے وقت اٹھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سنت ہے، تو اس پہ عمل کرنا ہم پہ لازم ہے۔ پھر ہم روزہ رکھ کر سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور ہر طرح ہر بری بات سے بچتے ہیں، جیسے لڑنا، جھگڑنا، گالی دینا، جھوٹ بولنا وغیرہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ اور ویسے بھی ہمارے سارے راستے کھل جاتے ہیں کیونکہ شیطان تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ رمضان میں جکڑ دیتے، رسیوں سے زنجیروں سے جکڑ دیتے، شیطان بند ہو جاتا ہے۔ مغرب کی اذان سن کر ہم روزہ کھولتے، اسے افطار کہتے ہیں۔
روزہ کھولنے کی دعا یہ ہے: اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، آپ ہی پر ایمان لائی، آپ پر بھروسہ کیا اور آپ ہی کے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، افطار کے وقت کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی جب اذان ہوتی ہے، افطاری کی دعا پڑھتے ہیں، اس وقت دعا کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت دعا قبول کرتے ہیں۔ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد ایک خاص نماز ادا کی جاتی جسے تراویح کہتے ہیں۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاق راتیں عطا کی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ ان راتوں میں مسلمان ساری رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس رات میں کی جانے والی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں میں کی جانے والی عبادت کے برابر ہے۔ اگر ہم رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ثواب عطا کرے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تم روزہ میرے لیے رکھتے ہو، اس کا اجر میں دوں گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنت کا ایک دروازہ ریان ہے جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اب اس کا بک ورک ہے، مندرجہ ذیل جملوں پر صحیح یا غلط کے نشان لگائیے۔ نمبر 1، روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صحیح۔ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ صحیح۔ روزے میں صرف کھانا پینا منع ہے۔ غلط۔ بہت سی بری چیزوں سے اور بہت برے کاموں سے کرنا منع کیا گیا ہے۔ رمضان میں مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی خاص نماز کو تراویح کہتے ہیں۔ غلط۔ مغرب کی نہیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی نماز کو تراویح کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ غلط ہے۔ یہ آپ کا بک ورک کمپلیٹ ہے۔ اس کے بعد آپ آئیں گے ہم کاپی ورک۔ ٹائٹل پیج بنے گا سبق 2، کتاب صفحہ 12، روزہ۔ مختصر سوال جواب 6 ہیں، مفصل سوال جواب 2 ہیں۔ کتاب کا کام جو ہم نے کر لیا، آپ صحیح غلط پر نشان لگائیں، ہم نے کر لیا۔ اسی طرح ٹائٹل پیج بنے گا۔ اب یہاں پہ آپ ڈیٹ لکھیں گے، کس ڈیٹ کو کام کیا۔ یہاں آپ دن لکھیں گے، کس دن کام کیا۔ مختصر سوال جواب کی بلو کلر سے ہیڈنگ ڈالیں گے جیسے آپ کلاس 4 میں کرتے آئے۔ سوال نمبر 1 اتاریں گے یہاں پہ، اس کا جواب نمبر 1، اس کا جواب اتاریں گے ایک لائن چھوڑ کے۔ جتنا بھی کام ہے جیسے کلاس 4 میں کیا تھا ایک لائن چھوڑ کے، ویسے ہی کلاس 5 میں ایک لائن چھوڑ کے ہی کام کرنا ہے۔ اس کے بعد مختصر سوال جواب کی ہیڈنگ لکھیں گے، روزہ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے؟ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں جس کا مطلب ہے خود کو روکنا۔ سوال نمبر 3، سحری کسے کہتے ہیں؟ فجر کی اذان سے پہلے ہم کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں جس کو سحری کہتے ہیں۔ افطار کب کرتے ہیں؟ مغرب کی اذان سن کر ہم روزہ کھولتے ہیں، اسے افطار کہتے ہیں۔ تراویح کب پڑھی جاتی ہے؟ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد ایک خاص نماز ادا کی جاتی ہے جسے تراویح کہتے ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات میں تراویح پڑھنے جاتے ہیں نا، اس کو تراویح کہتے ہیں نماز کے بعد۔ سوال نمبر 6، بیمار اور مسافر کے روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے، پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے وہ ضرور پورے روزے رکھے، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یعنی رمضان کے بعد اس کی طبیعت جیسی بہتر ہوتی ہے، روزہ رکھنے کے قابل ہوتا ہے کسی بھی مہینے میں، پھر وہ اپنے روزے کی گنتی پوری کر لے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج میں مفصل سوال جواب کی ہیڈنگ لکھیں گے،
सवाल रोजा रखने और खोलने की दुआओं का तर्जुमा लिखिए। रोजा रखने की दुआ का तर्जुमा, मैंने कल के रमजान के रोजे की नीयत की। रोजा खोलने की दुआ का तर्जुमा, या आप ब्लू कलर से हेडिंग लेंगे, ये इसकी और इसकी। ऐ अल्लाह, मैंने आपके लिए रोजा रखा और आप ही पर ईमान लाई, कौमा आप पर भरोसा किया और आप ही के दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। ये बुक में भी दिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास में कॉपी के बीच में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट सवाल है तरावी और शब कदर के बारे में लिखिए। ये आप इसका जवाब मैं आगे बताती हूँ। रमजान में इशा की नमाज के बाद एक खास नमाज अदा की जाती है जिसे तरावी कहते हैं। रमजान के आखिरी 10 दिनों में अल्लाह ताला ने हमें ताक रातें दी हैं। इनमें से कोई एक रात शब कदर होती है। इन रातों में मुसलमान सारी रात जागकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। इस रात में की जाने वाली इबादत का सवाब 1000 महीनों में की जाने वाली इबादत के बराबर है। इस रात आपने देखा होगा बहुत से मर्द मस्जिद में जाके इत्तिकाफ में बैठते हैं और पूरी तवज्जो खुशू खुजू के साथ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं ताकि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। और चांद रात को जब ईद का चांद निकल आता है, शवाल की पहली तारीख का चांद निकल आता है, तो फिर पे वो लोग इत्तिकाफ से उठ जाते हैं। इस तरह ये आपका चैप्टर मुकम्मिल, उसके नीचे आप लिखेंगे सबक मुकम्मिल। शुक्रिया।